جب کوئی صورت باقی نہ رہی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ دشمنان خدا فقط جنگ ہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے، کہ نہ تو یہ ہمیں آگے شہر میں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے وطن کی جانب لوٹنے دیتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جہاں پر آپ کی قیام گاہ تھی، آپ نے وہاں خندق کھدوانے کا حکم دیا اور اس میں فقط ایک ہی راہ رکھی کہ جہاں سے گزر کر فقط دشمن سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے اس خندق میں آگ لگوا دی تاکہ اہل خیمہ دشمن کے ایذا و وار سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ 10 محرم کے دن کا آغاز ہوا، جمعے کی فجر کی نماز کا وقت ہوا اور تمام اہل بیت نے با جماعت نہایتی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی، گویا کہ ان پیشانیوں نے سجدوں کا بے حد مزہ اٹھایا، ان زبانوں نے قرآن کریم کی قراءت کر کے خوب لطف اٹھایا۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ طلوع آفتاب میں کچھ ہی دیر ہوتی ہے اور اس وقت اہل بیت کی حالت کچھ یوں ہوتی ہے کہ جنہوں نے 3 دن سے نہ تو کچھ کھایا ہوتا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارا ہوتا ہے، اور باہر 22,000 کی فوج ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت کی بہادری پر قربان جائیں کہ جنہوں نے اس فوج کی ہیبت میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھایا، بلکہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان دشمنان خدا کے سامنے، ان باطل لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا نام بلند کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ آپ قیامت تک کے لیے یہ حجت قائم کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ حسینیت حق پر تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خون ناحق حرام ہے، یہ خدا تعالیٰ کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تم میرا خون کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نہ تو میں نے آج تک کسی کو قتل کیا ہے، میں نے آج تک کسی پر حملہ بھی نہیں کیا، نہ ہی میں نے کسی کے گھر کو جلایا ہے۔ اگر تم میرا اپنے شہر میں آنا پسند نہیں کرتے تو ہمیں واپس جانے دو۔ بروز قیامت تم میرے خون سے کس طرح بری و ذمہ ہوگے؟ کس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا جواب دو گے؟ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کون ہیں۔ میرے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث سے بھی تم لوگ بخوبی واقف ہو۔ تو وہ بدبخت اس کا جواب نہایتی بدتمیزی اور بے ادبی میں دیتے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ اب اندر جائیں اور یہ کلام کرنا بند کریں اور تلوار لے کر باہر آئیں۔ یوں گفتگو چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک بدبخت شخص نکل کر آتا ہے کہ جس کا نام مسلم بن عروہ تھا۔ وہ آ کر دیکھتا ہے تو خیمے کے گرد خندق کھودی ہوئی ہوتی ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اہل خیمہ کی حفاظت کی جا سکے۔ تو وہ انتہائی ناپاک کلمات بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین کہ تم نے وہاں کی آگ یہیں لگا لی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے کاذب، تجھے لگتا ہے کہ میں دوزخی ہوں؟ مسلم بن عجوزہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گستاخی دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے اس بدبخت شخص کو تیر مارنے کی اجازت دیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منع فرما دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب، اس شخص کو مرنے سے پہلے ہی آگ کا عذاب عطا فرما۔ تو آپ کا بس یہ دعا کرنا ہی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ شخص گھوڑ سوار ہوتا ہے اور اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں جا پھنستا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرتا ہے اور اس خندق میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا شخص بھی آتا ہے جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ آپ کو بولتا ہے کہ حسین وہ دیکھو نہر فرات کہ کیا جوش مارتی ہے، اور خدا کی قسم کہ تم میں سے کسی ایک کو اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے خلاف بھی بددعا فرماتے ہیں۔ وہ شخص گھوڑے سے گرتا ہے اور اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے واپس بھاگتا ہے، اور وہ اتنا بھاگتا ہے کہ اس کی پیاس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے،
لیکن اس کا حال کچھ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی نہیں پاتا، حتیٰ کہ اس کی موت پیاس کی شدت میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کچھ گستاخانہ کلمات کہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف بھی بد دعا فرماتے ہیں، تو اس کو اچانک سے قضائے حاجت کی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ جا کر قضائے حاجت یعنی فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک بچھو اس کو آ کر ڈنک مار لیتا ہے، تو وہ اسی طرح بیرینہ حالت میں نجاست میں بالکل لپٹ کر سامنے آتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے زہر کے اثر کی وجہ سے، اور اسی گندی حالت میں تمام لشکر کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر مر جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تین لوگوں کے لیے بدعا کرنا بھی شرعی حجت قائم فرما دیتا ہے کہ ایسی شخصیت کہ جو مستجاب الدعوات ہے، کہ جو دعا کے لیے فقط ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ایسے شخص کے خلاف جنگ کرنا بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ لیکن ان دشمنان خدا کے نزدیک ان دنیاوی نعمتوں کا جو اثر تھا وہ ایسا غالب آیا ہوا تھا کہ ان کو یہ تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے